اللہ تعالیٰ دانا و حکیم ہے، اس نے جو کچھ بنایا بہترین تخلیق کی، اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایک خصوصیت اور ایک ہنر اس کو دیا ہے، جس کو اگر وہ تلاش کر لے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی کم عقلی کی بنیاد پر کبھی کبھی اعتراض کر بیٹھتے ہیں، جو ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں الہی تخلیق میں کسی قسم کے اپنی طرف سے جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ایک واقعہ بیان ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ ایک جگہ سے گزرے، نہر تھی، آپ نے یہ دیکھا کہ بچے اس میں نہا رہے ہیں، اور نہر کنارے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جو اندھا ہے۔ آپ کو اس پہ بڑا دکھ گزرا کہ باقی بچے انجوائے کر رہے ہیں، نہا دھو رہے ہیں، اور یہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، تو یقیناً دکھی ہوگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار اسے آنکھیں دے دے۔ پروردگار نے دعا قبول کی، وہ نابینا بینا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ نابینا بینا ہوا وہ بچہ، اس نے نہر میں نہاتے ہوئے ایک بچے کی گردن دبوچی اور اتنا دبایا کہ وہ مر گیا۔ پھر اس نے دوسرے بچے کے ساتھ یہی عمل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جب منظر دیکھا تو انہیں اپنی بات پر احساس ہوا کہ میں نے خواہش غلط کر دی، لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی پرانی حالت پہ لوٹا دے، اور تو ہی یقیناً بہتر جانتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ دوبارہ نابینا ہو گیا۔ تو ہم، جیسے میں نے شروع میں کہا، کہ ہم اپنی ناسمجھی کی بنیاد پر کچھ ایسا کرنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ دراصل پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کسی کو جو تخلیق کیا ہے تو ایسا کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ ہمیں اللہ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبر شکر کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں، اور دوسروں کے لیے بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں، ان کے کام آئیں، نہ کہ ہم الہی تخلیق میں مین میخ نکالنا شروع کر دیں، جو بالکل غلط ہوگا، کیونکہ ہم ناسمجھ ہیں۔ دانا و علیم پاک پروردگار ہی ہے۔